اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا جو ہوئی ہے اللہ نے خود بتائی ہے، یعنی ہر دن ہر روز چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صراط مستقیم پر رہے ہیں لیکن جانا نہیں ہے، کیا کیسے کیسے قیمتی لوگ ضائع ہو رہا ہے، کیسے بہترین خطیب ہے تبلیغ کا، کیا کیا باتیں کرتا ہے، وہ حیران رہ جاؤ۔ جب یہ میں نے سنا کہ قرآن میں ہدایت نہیں ہے، دنگ رہ گیا۔ میں نے کہا ابھی کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کو زندگی کہا، میں نے کہا اور کیا کہوں اس کو، خالی تبلیغی کہہ رہے تھے تو کام نہیں چلے۔ اور پھر دریافت کیا کہ یہ باتیں کہی تو نے، جی ہاں میں نے کہی، لے فاعترفوا بذنوبہم فسحقا لاصحاب السعیر۔ اس طرح تلفظ کی حاجت کیا ہے؟ آپ اس کے بغیر اپنا منزل مقصود نہیں سمجھا سکتے۔ قرآن پہ حملے کر رہے ہیں، قرآن تو ہدی للمتقین ہدی للناس ہے، اس کی ہدایت تو روح ہے اور اصل ہے۔ جتنے مسائل ان کے غلط ہیں، خطرناک حد تک غلط ہے، اور اس عاجز اور فقیر نے براہ راست ان سے بات کی ہے، اور عزیزم محمد انور شاہ کا بھی ان سے تعلق رہا ہے، تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ لوگ ان پر تہمتیں لگاتے ہیں، ہم بھی سمجھتے تھے۔ اس لیے میں نے چند سال پہلے احسن العلوم میں ان کو طلب کیا، یہ دعوت میں نے ان کو رائے ونڈ میں اجتماع میں دی تھی، اور مقررہ تاریخ پر وہ آئے اور بہترین تقریر کی، کوئی شک نہیں کہ حق ادا کیا ہے، وہ بہت عمدہ خطیب ہے۔ لیکن جب ان کی بعض باتیں مختلف جگہوں سے سننے میں آئی، گلگت میں ایک تبلیغی اجتماع کے بعد جب روافظ آئے تو اعلان کیا کہ یہ اس دین کے اصل وارث آئے، اور کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر مجھے کربلا کے شہداء یاد آ گئے۔ اس چاپلوسی کی کوئی ضرورت نہیں، راستے جدا ہو چکے۔ اور پھر یہ کہنا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ انہی کی تائید ہو رہی ہے۔ اور ایک بدعتیوں کے سرغنے کو کہتے ہیں کہ وہ رکن من ارکان الاسلام ہے، اور ایک اور سیاسی دعال مطلل کو کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے نظام پر اتھارٹی ہے۔ یہ خود ساختہ کلام ہے، یہ مسلک سے انحراف ہے۔ اگر اس قسم کی باتیں بھی سامنے آئے اور آدمی اظہار نہ کرے کہ یہ خطرناک موقف پہ چل رہا ہے، تو اہدنا الصراط المستقیم کی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں نہ کسی سے تبلیغی اختلاف اور نہ سیاسی اختلاف، ہم تو قرآن و سنت کے خادم ہیں، اور اس کے پیش نظر جو بعض باتیں سننے میں آتی ہے، کچھ گڑبڑ تو ہے۔ 2 مرتبہ تجدید ایمان و نکاح جامعہ اشرفیہ میں مفتی حمید اللہ جان کے سامنے ہوا ہے، کس چیز کا ایمان جا رہا ہے اور نکاح ٹوٹ رہا ہے؟ اتنا زبان پر بے لگام کیوں ہو چکا ہے؟ یہ اتنا زیادہ جری جرت کس چیز کی؟ اور اس کے اختتام پر کیا کہا، وہ بھی سننے کا ہے۔ انہوں نے کہا نہ ایمان آتا ہے اور نہ جاتا ہے، نہ نکاح ٹوٹتا ہے اور نہ منعقد ہوتا ہے، یہ ان کے خیالات ہیں۔ یہ خوش ہوتے ہیں تو میں روز آؤں گا، مجھے ایمان بھی پڑھا ہے اور نکاح بھی پڑھا ہے۔ دیکھیں اپنے اساتذہ اور درسگاہوں کی دارالمفتاح کی توہین دے گئے۔ ان کو کیا شوق ہے آپ کو مسلمان کرنے کا، اور آپ کا نکاح، وہ تو احکام دین کے پابند ہے۔ یہ سب باتیں آن ریکارڈ مصدقہ ہے، جی ہاں، اس میں ایک بات بھی جاری نہیں ہے، براہ راست پوچھ چکا ہوں۔ اور بے بنیاد روایات، بغیر سندوں کی حدیثیں۔ کہتے ہیں ایک دن جبریل دیر سے آئے، آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں دیر سے آئے؟ کہ آسمانوں میں عثمان کا ولیمہ تھا تو قورمہ و تافتام بانٹ رہا تھا، دیر ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کون سی روایت ہے؟ کہ پتہ نہیں، مجھے معلوم نہیں، بس کہیں سننے میں آئی۔ میں نے کہا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر پیغمبر پر جھوٹ بولے وہ جہنمی ہے۔ ابن المنیر اسکندرانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ بغیر تحقیق کے حدیث بیان کرنا، عالم ہونے کے باوجود وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس قسم کی بے سروپا روایات، بے بنیاد روایات، محدثین کے مسترد کردہ روایات بکثرت بیان کرتا ہے۔ تبلیغ ان کاموں کے لیے رہ گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اتنا روشن کام اس کے لیے نکالا تھا کہ آپ اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنا لیں۔ اچھا، خطیب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بے لگام ہیں۔ تلک حدود اللہ، دین کی حدوں کی پابندی آپ پر فرض ہے، اور
اگر ان باتوں کو دل سے سن لیا اور اصلاح فرمائی اور توبہ طائب ہو گئے تو صرف گھر پہ توبہ قبول نہیں ہوگی، علی الاعلان جو غلطی ہوئی ہے علی الاعلان توبہ واجب ہے۔ اور اس طرح توبہ نامہ ہوگا کہ میں نے تبلیغی بیانات میں پاکستان میں مختلف ملکوں میں جو بیانات ایسے کیے جو مذہب اہل سنت یا مسلک دیوبند سے متصادم ہے، ان سب سے میرا بغیر شرائط کے توبہ ہے۔ میرے لیے اصلاح و ہدایت کی دعا کی جائے اور آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں۔ ہمیں دکھ ہے کہ ہم صحیح دشمنوں کو چھوڑ کے اپنوں کے پیچھے لگ گئے، یہ ہمیں ہمارا شوق نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے، تاکہ آپ بھی جو ہے نا ہر خس و خاشاک پر اعتماد نہ کریں۔ صرف بیان نہیں ہوتا ہے کہ جی گلنار بیگم نے گانا گایا اور قمر جان نے ڈانس کی، یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہی ہے، ورنہ صحیح و سقیم کا فرق کہاں رہا۔ آپ نے جو 8-10 سال دینی اداروں میں پڑھا ہے اور سند کی حدیثیں آپ کو پڑھائی اور آپ کہتے ہیں صحائح ستہ، اللہ قیامت تک جاری ساری رہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ضرورت کے لیے اس کا اہتمام آخر وقت میں کیا، آخری سال، کہ یہ باہر جائے گا، درس دے گا، بیان کرے گا، وعظ کرے گا، لوگوں کی اصلاح کرے گا، لوگوں کو دین سمجھائے گا، تو اس کے پاس سامان مضبوط موجود ہو، ہتھیار چلنے والا ہو۔